صدر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، شہید فرماتے ہیں کہ اگر ہم مولا کائنات کی مظلومیت کے بارے میں مطالعہ کریں تو شاید ہم زندگی بھر روتے رہے۔ وقت بہت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سابقہ مقررین نے آپ کی خدمت میں بہت اچھے انداز سے مولا کائنات کے فضائل بیان کیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے مولا کائنات کے لیے۔ مہینوں میں سے سب سے عظیم مہینہ ماہ رمضان المبارک، شبوں میں سے سب سے عظیم شب قدر، اور محل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے عظیم مکان مسجد۔ مولا کائنات کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ماہ مبارک، شب قدر اور خانے خدا میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں تھا، مثلا مولا کائنات خانے کعبہ میں پیدا ہو گئے، یہ اتفاقی مسئلہ، آپ کی شہادت مسجد میں ہو گئی، اتفاقی قضیہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے اس طریقے سے نظام بنایا تھا خود مولا کائنات کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر مولا سے پوچھا، مولا کائنات سے سوال کیا، مولا کیا وجہ ہے آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ یہ فضیلتیں جو آپ کو ملی ہے، یہ کمالات جس کے آپ حامل ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی سبب کیا ہے؟ مولا بہت ہی لطیف جواب دیتے ہیں، واقعاً یہ اہمیت کے حامل ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ مولا کا جو مقام تھا واقعاً بہت بلند مقام تھا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے مقام کو، کسی کی شخصیت کو جب انسان دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے کہ اس مقام کو کیسے آپ نے حاصل کیا، آپ کس طریقے سے اس مقام تک پہنچے تاکہ ہم بھی پہنچ سکے۔ تو مولا سے اسی طریقے سے سوال کیا، کچھ لوگوں نے، مولا آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو مولا نے جواب دیا، مولا نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے قلب میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ دیا، میں نے اپنے قلب میں، اپنے دل میں رب العزت کے علاوہ کسی کو میں نے جگہ نہیں دی، جس کی وجہ سے خدا نے یہ مجھے مقام عطا کیا۔ اور مولا کائنات کی فضیلتیں، مولا کے فضائل، مولا کے اوصاف ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مثلا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک جو فضیلتیں پہنچی ہے لہذا ہم ہی مولا کے فضائل کے قائل ہونا۔ عزیزان گرامی قدر، غیر مسلمانوں نے کتابیں لکھی مولا کی فضیلتوں کے اوپر، مولا کے فضائل کے اوپر۔ کمال تو یہ ہے کہ مولا کا دشمن اعتراف کرتا ہے مولا کے مقام کے بارے میں، مولا کی فضیلت کے بارے میں۔ عمر عاص جو مولا کے سب سے بدترین ایک دشمن مانا جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ هو البكاء في المحراب ليلا، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك اذا استجدت زراره۔ مولا تو وہ ہے کہ جب رات کی تاریکی میں محراب مسجد میں ہوتے ہیں تو روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہی مولا جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو وہاں مولا مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس دشمن کا اعتراف ہے جو مولا کا دشمن ہے، یہ اس دشمن کا اعتراف ہے جو مولا کے خون کے پیاسے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کل پرسوں بھی آپ نے آئین سے سنا، خود معاویہ نے اعتراف کیا مولا کی فضیلتوں کے بارے میں۔ اسی طریقے سے غیر مسلمانوں نے بھی مولا کے فضائل کے اوپر کتابیں لکھی ہے۔ ایک مغربی دانشور ہے جس کا نام ہے گیبرل، وہ کہتا ہے کہ دو صفات مولا کائنات میں ایسی ہیں کہ جو کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہتا کہ مولا کے اندر، مولا کی شخصیت میں قیادت اور رہنمائی کی جو صفت ہے وہ بطور عطر موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہے کہ مولا کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ مولا جہاں پر بھی گئے، جس میدان میں بھی گئے، ہر میدان میں مولا کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ جس دشمن کے
کہتا کہ تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو جتنے بھی فرقے ہیں سب بے اتفاق آپ کو رہبر مانتے ہیں اور آپ کو خلیفہ مانتے ہیں. وہ کہتا کہ عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں, عیسائیوں میں بھی بہت سے مذاہب ہیں, ایک کسی اور کو رہبر مانتا ہے کسی اور کو رہبر مانتا ہے, لیکن سب کا اتفاق نہیں. مثلا کیتھولک ہے, پروٹسٹنٹ ہے, اسی طریقے سے کئی ان کے فرقے ہیں, آپس میں اختلاف ہے, کسی اور کو رہبر مانتا ہے کسی اور کو رہبر مانتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب مسلمان بالاتفاق مولا کائنات کو اپنا رہبر مانتے ہیں. درود پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی قدر, کیونکہ مولا کائنات کی شخصیت جس قدر عظیم ہے اس قدر مولا کائنات کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ عظیم ہیں. اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مولا کائنات کی زندگی کو ہم تقسیم کرنا چاہے تو مولا کائنات کی زندگی کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. مولا کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ نے ولادت سے لے کر پیغمبر اسلام کی رحلت تک جو آپ نے زندگی گزاری, یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے سے لے کر آپ کو حکومت ملنے تک, دوسرے الفاظ میں یعنی 25 سال کا وہ مرحلہ جس میں آپ حکومت سے محروم ہو گئے, دوسرا یہ مرحلہ ہے. یعنی پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے سے لے کر آپ کو دوبارہ حکومت ملنے تک, یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ آپ کو جب حکومت ملی تو حکومت ملنے سے لے کر شہادت تک کا جو مرحلہ ہے یہ تیسرا حصہ ہے. اگر آپ 3 حصوں کو, اگر آپ ان 3 حصوں کے بارے میں آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات امیر المومنین ابتدا سے لے کر ولادت سے لے کر شہادت تک جتنی بھی مولا کائنات کی صفات ہے, جتنے بھی فضائل ہیں, آپ ان کا اندازہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک نظام کے طور پر, ایک سسٹم کے طور پر مولا کائنات کو امام بنانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا تھا. میں آپ کو نہج البلاغہ کا ایک خطبہ بطور مثال آپ کی خدمت میں کروں گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے رب العزت نے, پروردگار عالم نے مولا کائنات کی تربیت کی بچپن سے. ایسا نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے بعض مسلمان کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا کائنات بھی دوسرے اصحاب کی طرح ایک صحابہ نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر, ایسا نہیں تھا. رب العزت نے مولا کائنات کو بنایا تھا, رب العزت نے مولا کائنات کو امام بنایا تھا, اور اسی طریقے سے بچپن سے ہی رب العزت نے تربیت کا نظام بھی بنایا. اور خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, دودھ بڑے محمد وال محمد پر بارے دیگر صلوات اللہم صل علی محمد خطبہ قاسیہ ہے. مولا فرماتے ہیں درمیان میں آخری پیراگراف ہے, وَقَدْ عَلِمْتُمْ موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ. ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ. مولا فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو پیغمبر اسلام نے مجھے اپنے گود میں لیا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یضمنی الی صدری, اور پیغمبر اسلام اپنے سینے سے مجھے لگاتے تھے.